بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، اس خوبصورت پروگرام جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام کی شان بتاتے ہیں کہ کیا کہتا ہے حدیث و قرآن سچے خوابوں کے حوالے سے۔ جی ہاں، کسی تعارف کو محتاج نہیں، حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ کے ٹی اسکرین پر آپ ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اصل میں بے چین پیدا ہوا۔ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بے چینی کی حالت میں پیدا کیا ہے، نہ ہر وقت خوش رہ سکتا ہے، نہ غم برداشت کر سکتا ہے۔ خوشی اور غمی کا مواقع اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اگر حالت خواب میں کوئی شخص دیکھے، کوئی خوشی کی چیزیں دیکھے، اپنے آپ کو خوش دیکھے، دوسروں کو خوش دیکھے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ یا اگر غم اور فکر میں مبتلا ہو اور ایسے خواب غم اور فکر والے دیکھے، یا دوسروں کو غم اور فکر میں دیکھے، ایسے خواب کیا دیتے ہیں؟ دو الگ الگ چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ اپنے ٹیسن سے ہمارے نمبر دیکھ لیجئے، اچھے سچے خواب میں سنائیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے چین کیفیت سے پیدا کیا ہے، مٹی سے گارے سے پیدا کیا ہے، تو وہ انسان کا مستقل مزاج رہتا نہیں ہے، اور یہی اگر حالت خواب میں ہو، کبھی خوشی دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، غم دیکھے تو ایسے خواب کیا دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قرآن کریم میں خلق الانسان عجولا، کہ انسان جو نا عجلت والا ہے۔ جی اور ظاہر ہے کہ عجلت سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز جلدی چاہتا ہے، جلدی جاتا ہے، خوشی بھی جلدی چاہتا ہے، ہر چیز جو اسے چاہیے ہے وہ کہتا ہے کل نہیں آج میرے پاس آ جائے۔ اس لحاظ سے بے چینی تو ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خواب میں خوشی کا منظر دیکھا تو وہ خوشی ہے، غم کا منظر دیکھا تو وہ غم ہی ہے، یا فکر والے خیال مناظر دیکھے تو وہ فکریں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے مطلقاً۔ اگر کوئی حقیقت میں ہر وقت خوش ہی رہتا ہے، جو کہ تقریباً ممکن نہیں ہے ہر وقت خوش رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اگر وہ خوشی کے ماحول میں ہے اور مسکرانا، ہنسنا، اور وہ خواب میں یہی دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ خواب ہمت ہے، پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور اسی کو غم یا فکر پر معمول کریں گے۔ اگر وہ پریشان ہی ہے، سوچ ہی رہا ہے اور پریشان حال ہے، غموں نے گھیرا ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ خواب دیکھتا ہے کہ جی غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو وہ خواب نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جو کچھ ہے وہ خواب ہمت کہلاتا ہے، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہی آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک دکاندار اگر پورا دن دکانداری کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ گھر پر آئے اچانک سو جائے تو خواب میں بھی وہ دکانداری کر رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح، وہ خواب ہمت کہلاتا ہے۔ یا آپ کبھی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خواب میں بھی بعض اوقات آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم اڑ جاتے ہیں، بھی تو کام کر رہا تھا میں آفس میں، تو وہ خواب ہمت ہوتا ہے۔ لیکن اگر نارمل زندگی ہے اور آپ نے اگر خوشی کے لمحات دیکھے، خوشی دیکھی، خاص طور پر عید کا دن دیکھا یا اس طرح دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کچھ فکریں، پریشانیاں لاحق ہونے والی ہیں آپ کو۔ اچھا، بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ جی۔ اور خواب میں اگر آپ نے پریشانی والا منظر دیکھا، فکریں دیکھیں، اور بظاہر آپ حقیقت میں نارمل ہے، ریئل میں نارمل ہے، خواب فکروں والا، پریشانیوں والا، غم والا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو خوشی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت ہی مطلب دیکھیں یہ علم الرؤیا ہے ناظرین، کہ اب دیکھیں نا، کسی نے اپنے آپ کو خوش دیکھا، پتہ لگا وہ تو اس کا غم منتظر ہے، اور کسی نے غم میں دیکھا تو وہ خوشیوں کا استقبال کرنے والا ہے۔ بہرحال علم ہے، اور یہ علم پیغمبروں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب جس طرح خواب میں اپنے آپ کو ہنسنے والا ہنستے ہوئے دیکھے تو حقیقت میں ہنسنا نہیں ہے، حقیقت میں پریشانی ہے۔ اللہ، خواب میں اپنے آپ کو بغیر آواز کے روتے ہوئے دیکھے، جیسے نارملی لوگ روتے ہیں، تو حقیقت میں خوشی ہے۔ اچھا، خواب میں اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اونچی آواز میں رونا تو وہ پھر پریشانیاں ہیں۔ اچھا، اونچی آواز میں اگر نارملی رو رہا ہے تو خوشیاں ہیں۔
اچھا 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 چلے ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو صاحب نے فرمائی ہے. ناظرین چلیں آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ بابر بول رہی ہوں بھائی، کراچی سے. اچھا اچھا جناب. جی بہن میری کیا حال ہے، آپ کی خیریت سے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کو بھی بہت بہت میرا السلام سلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک نے بھی صحت زندگی دے. آمین. رمضان المبارک کی آمد ہے. جی ماشاء آپ بھی اللہ، دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے خوشیوں کے ساتھ نصیب مقبول فرمائے. عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. خواب میں میرے ہسبینڈ نے دیکھا، ان کی والدہ ان کو خواب میں آئی ہیں اور ہماری 2 نندیں آئی ہیں، ان کے لیے جلدی جلدی کھانا پکا رہی ہیں. تو پرانا چولہا ہٹا کے انہوں نے نئے چولہے پہ جلدی جلدی سے کھانا پکا رہی ہیں. تو بس انہوں نے یہی خواب دیکھا میرے بھائی. اچھا اچھا خواب میں ہی آپ کی نندی آئی ہوئی ہیں؟ جی خواب میں ہی اچھا نندیں آئی ہوئی ہیں. آپ کے جو ہسبینڈ ان کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ نہیں جی نہیں، وہ حیات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، ریگولر کالر ہے ہماری. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سعدآباد سے بات کر رہی ہوں. ذرا سا اونچی آواز میں بولیں گے پلیز، کہ آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہے. جی میں سعدآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا. اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک انتہائی دلہنوں والا بہت خوبصورت ریڈ کلر کا سوٹ پہنا اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اندر سے نرم ہیں، اوپر ان کا بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. وہ خود ہی میرے ہو گئے ہیں میرے سے. نہیں آواز مس ہو گئی. ہم یہاں تک سمجھے ریڈ کپڑا آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے نرم ہے، اوپر سے کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہاں، اور وہ جو جب میں پہن رہی ہوں نا، پہنے ہوئے ہی ہیں باپردہ طریقے سے انتہائی. وہ جب میں پہن رہی ہوں تو ساتھ ہی دوپٹہ وغیرہ نا آف وائٹ کلر کا بہت پیارا دوپٹہ، وہ خود ہی میرے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہی میں نے پہنا ہے. وہ اس وقت نا مجھے بہت پیاری اور اچھی فیلنگ آ رہی ہیں. وہ جو اتنی پیاری فیلنگ تھی کہ جب میں اٹھی ہوں، مجھے اپنے گھر پہ بھی اور بچوں پہ بھی وہ سکون والی فیلنگ محسوس ہوئی ہے. ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں میری بہن؟ میرے شوہر وہ فوت ہو چکے ہیں. اچھا فوت ہو چکے ہیں آپ کے شوہر. اچھا آپ کے بچے ماشاءاللہ فرما بردار ہیں؟ جی جی جی. کتنی ایج ہے آپ کی میری بہن؟ 60 کے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، صادقآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خواب ہم نے سنا، کیا کہتا ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ موسیٰ میرے ساتھ موجود ہے، وہ بتائیں گے. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بھانجی نے میرے اور میرے بیٹے کے لیے خواب دیکھا کہ نا میں جہاں میرے بیٹے کی منگنی ہوئی ہے نا، تو وہاں میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ تم یہ منگنی توڑ دو. تو اس نے توڑ دی. پھر میں نے اپنی پسند سے جس لڑکی سے رشتہ کرایا ہے، تو وہ لڑکی جو ہے نا، اس نے مجھے اور سیفی کو بہت سارے سونے کے سیٹ دیے، بے تحاشا بہت خوبصورت کنگن، سونے کے سیٹ وغیرہ نا بہت سارے دیے ہیں اس نے مجھے. اچھا سارا واقعہ خواب کا ہی ہے؟ خواب میں خواب میں دیکھا. اچھا اچھا آپ کے بیٹے کی کہیں منگنی ہوئی ہے؟ جی ہوئی بھی ہے. تو آپ کے دل میں کوئی بات ہے کہ میں کروں نہ کروں، اس طرح ہے کوئی بات؟ ہاں ہے میرے دل میں. تو میری بہن جو دل میں ہے تو وہ خواب دیکھ رہی ہے نا. نہیں میں نے نہیں دیکھا، یہ میری بھانجی. ہاں تو انہوں نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال چل رہی ہے. جی آپ پروگرام میں آپ شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں مقصود بات کر رہی ہوں ادھر گزری PNT سے. اچھا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے، سلور بالٹی ہے، بہت نئی چمکتی دمکتی بالٹی ہے. تو وہ میری نند اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو میں اتنا غصہ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ ہمارے گھر آتی جاتی نہیں ہے، ہماری بالٹی کیوں لے کے جا رہی ہے. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ مکڑی نے نا، وہ کہتا ہے مکڑی نے پیچھے میرے سر میں کاٹا ہے خواب میں. یہ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو نند ہے اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے؟ نہیں ناراضگی چل رہی ہے، مطلب آنا جانا نہیں ہے، بول چال نہیں ہے. اچھا چلے کوشش کریں ان کو منا لیں یا وہ آپ کو منا لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں مفتی صاحب سے. جی بولیے. ایک تو میری والدہ صاحبہ نے دیکھا ہے خواب کہ ہم لوگ جیسے گھر والے کہیں جانے لگتے ہیں تو باہر سے ایک نا ہماری رشتہ دار خاتون آ جاتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ نا. تو پھر ہم مطلب جاتے نہیں ہیں تو پھر ہم اندر آ جاتے ہیں. تو میری والدہ کو کہتی ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. اچھا تو پھر میری والدہ نا کیا کہتے ہیں میرے بھائی کے کہنے پہ بھائی کہتا ہے کہ چلو دے دو ان کو کھانا دے دو. تو پھر میری والدہ جیسے پرانی روٹیاں پڑی ہوئی ہوتی میری والدہ ان کو وہ دے دیتی ہیں روٹیاں اور کھانا دے دیتی. پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرا جی میں نے ایک خواب یہ پوچھنا ہے کہ یہ میں نے دیکھا جیسے میرے بھائی کے اوپر والے دانت ہیں وہ ایسے جیسے صرف اوپر کے میں نے دانت دیکھے ہیں اور ساتھ اس کے باریک ہونٹ دیکھے ہیں. دانت نہیں باریک ہونٹ لپس. اچھا لپس ٹھیک ہے باریک ہونٹ دیکھے. جبکہ اصل میں اس کے باریک لپس نہیں ہیں مگر میں نے اس کے صرف یہ دیکھا اور جیسے دانتوں سے جیسے بندہ کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے صرف وہ اوپر کا پورشن دانتوں کا نظر آیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کچھ بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی جی جی. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ جی یہ آفس میں کام کرتے ہیں کمپنی میں. اچھا آپ کی اپنے بھائی سے بنتی ہے صحیح؟ بس جو بہن بھائیوں میں وہ ہو جاتی کبھی کبھار. ویسے تو الحمدللہ بات چیت یہ وہ صحیح ہے. ان کا کام کاج بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. بس آفس میں کچھ مسئلے مسائل جی ہے. آفس والے تنگ کرتے ہیں جاب کے لیے کبھی کہیں بھیج دیتے کبھی کہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. بعض خواب اصل میں خود بولتے ہیں مفتی صاحب اس چیز کی تصدیق کرواتے ہیں آپ سے. بہرحال آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں واکینڈ سے. واکینڈ سے بہن شادیہ بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں ایک معاملے میں پریشان تھی نا تو جی میں نے استخارہ کیا تھا کہ بھائی دعا کی تھی تو مجھے پتہ چل جائے کہ میں بھائی صحیح ہوں نہیں. تو پھر وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ ہے نا تو صحیح اونٹ ہے. اچھا اونٹ. ہاں پھر ہاں جی اس کو میں نے گردن سے ڈبو دیا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک اور خواب دیکھا ہے. جی بولے. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جنگل ہے نا تو اس میں سب درخت ہیں. کیا ہے؟ ایک جنگل میں سب درخت ہیں. جی ہاں جی کوئی پوچھتا ہے یہ کس کے درخت ہیں تو میں کہتی ہوں میرے ہیں. اچھا کسی نے کہا کس کے درخت ہیں؟ آپ نے کہا میرے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا ٹی وی کے والیوم بند کر دیں. آواز بند کر دیں پلیز. اچھا جی بہت شکریہ. اب بتائیے کون بات کر رہی ہے کہاں سے؟ جی میں رضیہ بات کر دی ہوں میں سے. جی السلام علیکم. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب کا ایسا کوئی نہیں پریشانی ہے وہ پریشانی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے صحیح. اچھا جان میرے نا گھر دے وچ نا کوئی ایسا اچھا چلے میری بہن آپ کی پریشانی جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دی آپ نے؟ جی جی جی. اچھا بتائیے. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں نواب سے سٹی سے بات کر رہا ہوں. جی یہ ایک خواب کے نام بارے کیا ہے؟ میں نام کیا ہے؟ آپ کا نام بتائیں پہلے. سر میرا نام شکیل ہے. خواب میری بیٹی نے دیکھا ہے وہ پوچھنا تھا. جی بتائیے. سر میری بیٹی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جیسے خواب میں جو ہے نا اس کے اوپر یہ چونٹیاں جو ہے نا یہ چڑھ رہی ہیں اور اس کو کاٹ رہی ہیں. اچھا چوٹیاں چڑھ رہی ہیں چوٹیاں کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے. کاٹ رہی ہیں اور وہ ان کو ہٹا رہی ہے. اچھا اس کے بارے میں پوچھنا تھا سر. مفتا کو پوچھنا ہے. اچھا یہ بتائیں بچی بیمار تو نہیں رہتی؟
نہیں نہیں سر، وہ اصل میں بس تھوڑا سا کچھ اس کو قبض کی شکایت رہتی ہے سر. ٹھیک ہے. کتنی ایج ہے اس کی؟ اس کی تقریباً سر 18 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کی بیٹی کے خواب کا بیان کیا آپ نے، انشاءاللہ بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، نام ہے میرا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں ببر شیر دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں ہے اور میں اس سے چھپ رہی ہوں. اچھا. 2-3 دن سے مجھے یہ لگاتار خواب آ رہے ہیں. میں شیر دیکھتی ہوں، ببر شیر جو لائن ہوتا ہے. اچھا. وہ ہمارے چھت پہ ہے تو میں اس سے چھپ کے نیچے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر رہی ہوں کہ یہاں نہ مجھے دیکھ لے شیر یا میرے پاس نہ آ جائے. یا کمروں میں دیکھتی ہوں اکثر کہ بیڈ کے نیچے ہے، اس طرح میں چھپ رہی ہوں اس سے. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ان کی کیا مصروفیت ہے؟ میری بہن آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ آپ جاب کرتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں؟ جی پہلے میرا سیلون تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ابھی گھر ہی ہوتی ہوں. تھوڑی پریشانی ہے روزگار کی. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں ان میرڈ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے جی. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. بند کر دیجیے. اب نام بتائیں اپنا، کون بات کر رہے ہیں؟ مظہر عباس. مظہر بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہ ہے جی، میں سویا ہوا تھا، میرے کمر پہ کسی نے آ کے ہاتھ مارا. جب ہاتھ مارا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کون صاحب، تو وہ کہتے ہیں جی میں پیر خاص ادھر ہوں، آپ کو لینے آیا ہوں. کون؟ اس سے پیر صاحب کا نام لیا ہے؟ اچھا. پیر خاص ادھر سمندر کے بادشاہ. اچھا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جی جب ہم سمندر میں گئے تو آگے بہت بڑا محل دروازہ کھل گیا جی. اچھا. جب دروازہ کھلا ہے تو میں 2 بیٹھے نوری چہرے ہیں، کمر ان کی میری طرف ہے جی، دروازے والی سائڈ پہ کمر ہے. تو میں نے جب پوچھا نا پیر خاشدر سے یہ کون ہے، تو کہتے ہیں یہ ہمارے نبی پاک ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک ہے. میں مظہر بھائی، آپ مظہر عباس صاحب کا خواب نے نوٹ کیا ہے اور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے آپ کے بارے میں جی پہلے آپ ہی بتائیے کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد اسلم. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہاول نگر سے. بہاول نگر سے بات کر رہے ہیں. محمد اسلم بھائی اپنا خواب اب بتائیے گا جی. اچھا میرا خواب میں جو نا پرندے نہیں رہتے ہیں، کبوتر اور بھی بطخیں وغیرہ. خواب میں پرندے نظر آتے ہیں آپ کو، کبھی کبوتر ہے کبھی کچھ اور. ٹھیک ہے. ہاں جی. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہیں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج تقریباً 37 سال ہے. شادی شدہ ہے؟ ہاں جی. بچے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں خالی لائن میں کوئی پرابلم ہے ان کی. جی چل نیکسٹ کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام مریم ہے، منڈی بہاولدین سے. منڈی بہاولدین سے بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب میں دیکھا ہے 2 سورج چمکتے ہوئے ایک ساتھ. کیا 2 سورج ایک ساتھ چمک رہے ہیں؟ جی. اور ہم اس وقت محلے والی عورتیں اور میں توبہ استغفار کر رہی ہیں. آپ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ پوچھنا کچھ؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو رہا. اپنا مسئلہ لکھانا ہے جی. جی اب آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں، بتائیے کون بات کریں، کہاں سے؟ میاں نیا برشید جاوید گوڑا پشاور. پشاور سے جاوید بھائی بات کر رہے ہیں. جاوید صاحب اپنا خواب بیان کیجئے. اچھا میں نے رات کو خواب دیکھا جی کہ یہ خواب دیکھے کہ میری شادی ہو رہی ہے. خواب دیکھا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ جی. اچھا آپ کی شادی ویسے ہو چکی ہے؟
نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئے. اچھا اچھا, چلے جاوید بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ایک اچھی ہماری بھابھی نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے. پشاور سے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, تیسرے سیگمنٹ میں بھی ہم ابھی کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے لہٰذا آپ کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شامپور کے پاس سے ہوں. آواز نہیں ہے, کیا کہا؟ چلیں ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. چلیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو خواب ہم نے سنے ہیں اور آپ نے سنا ہے وہ کہتے کیا ہے. جی مصعب. جی بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے یہ خواب دیکھا کہ والدہ مرحومہ آئی ہیں اور نندوں کے لیے یعنی اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہیں اور چولہا بھی نیا ہے. دیکھیں اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ ان کی والدہ مرحومہ ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا کر چکی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ سکھ میں ہیں. ایک اشارہ یہ بھی ہے. اور ایک تعبیر یہ بھی بن سکتی ہے کہ والدہ مرحومہ کا کیا ہوا کوئی کام جو انہیں ابھی فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور ایک وراثت کے حوالے سے بھی, جو وراثت ہوتی ہے اس حوالے سے بھی تعبیر ہو سکتی ہے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اس کے بعد صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ خوبصورت ریڈ کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہیں, اندر سے نرم ہے, اوپر سے کام ہوا ہے اور دوپٹہ بھی بالکل سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے پہنا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نہیں ہے. دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک تو خوبصورت لباس جو اندر سے آپ کو سکھ دے رہا ہے, اوپر سے کام ہے, دوسرا دوپٹہ بھی عزت, احترام اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں اولاد کی طرف سے ماشاءاللہ سکھ کی اور سکون کی طرف اشارہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اولاد کی طرف سے بندہ پرسکون اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب اولاد فرما بردار ہو اور ان کی بات مانتی ہو, تو یہ اس طرف بھی اشارہ الحمدللہ. یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے ان کے لیے. اور ایک کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بھانجی نے ان کے لیے, ان کے بیٹے کے لیے یہ خواب دیکھا کہ یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ جہاں منگنی ہوئی ہے وہاں توڑ دو, اور توڑ دیتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ جو منگنی کرتے ہیں اپنے بیٹے کی, تو وہ کچھ سیٹ وغیرہ یا تحائف وغیرہ ان کو دیتے ہیں. میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دل میں یہ سوچا ہوا ہے اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا آپ کے لیے ان کے سامنے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے معاملات, تو پھر تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جو آپ سوچ رہی ہیں آپ نے ان کے سامنے بھی اگر ڈسکس کیا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں, آپ نے ان کو نہیں بتایا, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ جی اب میں کروں نہ کروں, آپ ذرا شبے میں ہیں یا ابہام پایا جاتا ہے, تو اس صورت میں بہتر یہ کہ وہاں رشتہ نہ کریں. اچھا جی بہتر یہ کہ رشتہ نہ کریں اور کسی دوسری جگہ پر دیکھ لیں. میں نے صورت بتا دی کہ کس صورت میں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دل میں باتیں ہیں. اچھا خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ صبر نہیں کرتی, کہیں نہ کہیں وہ بتاتی ہیں, بولتی ہیں. تو ممکن ہے کہ آپ نے ان کے سامنے بولا ہو, انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا ہو, تو بہرحال اس صورت میں کوئی تعبیر اس کی نہیں بنتی. اور تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ بچے کی جب آپ بلکہ میں اس کو جنرلائز کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری مائیں ہیں جب اپنے بیٹی کا رشتہ تلاش کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ داماد بہت اچھا ہو, ساری چیزیں ہوں. اچھا اسی طریقے سے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتی ہیں تو بہو بہت اچھی ہو. اچھا خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ لالچ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا اس میں ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, تھوڑا سا لالچ کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ چیز نہ ہو. کیونکہ آپ اگر لالچ میں کوئی بھی لالچ میں اگر اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں کرے گا, تو میں اللہ کے رسول کی حدیث پاک سنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت سے شادی چند چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے, حسن کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. جس نے صرف دنیا دیکھی, مال دیکھا, صرف عزت و وجاہت دیکھی, یا صرف حسب و نسب دیکھا یا خوبصورتی دیکھی, تو فرمائے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو.
اور جس نے دین دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ صورت بھی دیکھی ہے لیکن دین بھی ساتھ میں دیکھیں۔ اگر ایک خاتون، ایک لڑکی بہو بن کر آپ کے گھر پر آتی ہے، بہت امیر ہے یا بہت حسین و جمیل ہے، لیکن آپ کا جینا دوبر کر دیتی ہے، تو کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن ایک مطلب قبول صورت ہے اور صحیح ہے بالکل، لیکن دین اس کا اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، آپ کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، تو مجھے بتائیں فائدہ کس چیز میں؟ تو خوبصورتی کے ساتھ آپ اور کچھ بھی دیکھیں، لیکن خاص طور پر دین یعنی اخلاقی حالت ضرور دیکھیں، اخلاق کیسا ہے، دین کیسا ہے، تو اس پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے عزت عطا فرمائے گا۔ کالز لے لیں اگر؟ جی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ محمد جی، میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل فرام دولتالہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے، جمیل بھائی دولتالہ سے آپ بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں دکان کے پاس جا رہا ہوں اور بہت سارا وہاں پہ کیچڑ ہے، تو میں ابھی دکان کے پاس دو ریڑیاں میری کھڑی ہوئی ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے میری دکان کے پاس، میں ہاتھ بڑھا کے اس کو ہاتھ کڑاتا ہوں اور اوپر چلا جاتا ہوں، اور ایک دل کا ہاتھ بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں؟ ہاں جی چلیں۔ ہاتھ کیسے بڑھاتے ہیں مطلب؟ اسٹیپ ہوتا ہے، کیچڑ ہے نا بیچ میں، اسٹیپ لے کے بیچ میں۔ اچھا، تو دل کیا کہ یہاں پانی گرا کے اس کو جو ہے یہ کیچڑ وغیرہ کو آگے بہا دوں، پھر میں نے سوچا کہ اس سے دوسرے لوگوں کو دقت ہوگی، ایک تو یہ خواب تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے بیٹے نے دیکھا ہے، مزمل جمیل نے، مدثر جمیل نے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ جا رہا ہوں، گھوڑا ہے وہ لاتے مار رہا ہے، اور ایک کتا ہماری طرف دیکھ کے بھونک رہا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اچھا جی، بیٹے نے جو خواب دیکھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر تقریباً 14-15 سال کے قریب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ سب کتا کیا کر رہا ہے؟ بھونک رہا ہے، بھونک رہا ہے اور بھونک رہا ہے ان کی طرف۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، دولتانہ صاحب پروگرام میں شامل ہوئے۔ ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں، منور۔ ساہیوال سے بات کر رہی ہیں بہن منور جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے دو خواب پہلے بیٹے کے سنائے، اب میں اپنے دو خواب بتانا چاہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بتائیے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں سوئی ہوئی ہوں تو رات کا ٹائم ہے، میرے سامنے میرے امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ لیٹے ہوئے، پیچھے امی لیٹی ہوئی ہیں، سامنے میرے ابو لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے نا پیچھے سے کسی نے نا گلے میں کھینچ رکھا ہے میرا اپنے بازو سے۔ تو میں نا کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کون ہے جو میں امی کو بھی آواز دے رہی ہوں، ابو کو بھی آواز دے رہی ہوں، ابو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں میرے ہاتھ میں نا چاقو ہوتا ہے، تو میں اس کو مار رہی ہوں کہ اس کو لگ جائے کہیں تو یہ مجھے چھوڑ دے، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو میں نے جب چھری چھوڑ کے پڑا تو اس کا پاؤں میرے ہاتھ میں آ گیا، کسی بچے کا تھا کوئی، اچھا مگر مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو تھا نا وہ یہ تھا، میں نے دیکھا کہ میری دوست ہے، میں ان کے گھر پہ ہوں، اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ناشتہ بنا لو، تو میں نے کہا چلے بنا لیتی ہوں، تو وہ مجھے 2 انڈے لا کے دیتی ہیں کہ یہ آپ بنا لو، تو میں وہ لے کے رکھ لیتی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، 2 انڈے لا کر دیتی ہیں کہ یہ بنا لے تو انڈے بنا لیتی ہیں یہ۔ اچھا یہ بتائیں یہ میرڈ ہے خاتون؟ ہاں بیٹی کا خواب بیان کیجیے نا پہلے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ناظرین، اب آج کے اس پروگرام میں ہم مزید آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے اپنے خواب سنانے ہیں تیاری کر کے رکھیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، مقصود بہن نے یہ پوچھا کہ گھر میں سلور بالٹی ہے چمکتی ہوئی، اور ان کی نند آ کر لے جاتی ہے، یہ بڑا غصہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں لے کر چلی گئی۔ میری بہن بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر ان کی ہر بات بری لگتی ہے، ان کا ہنسنا بھی برا لگتا ہے، ان کا دیکھنا بھی برا لگتا ہے، تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بار بار یہاں سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ غلطی کسی کی بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے جھک جائیے، آگے بڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور محبت میں عافیت ہے، نفرت میں یا جو ہے وہ دلوں میں کوئی بات رکھنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے، شریعت مطالعہ کا یہ حکم نہیں ہے، اور حکم یہ ہے، ترغیب یہ ہے کہ آپ نفرتوں کو مٹائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ مکڑی نے سر پر کاٹ لیا ہے، تو اس کی یعنی ڈنک مار لیا ہے۔ اس کا یا تو ان کے بیٹے کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچی ہوئی ہے یا تکلیف پہنچنے والی ہے، اس قسم کا کوئی اشارہ ہے۔
مثال کے طور پر کہیں ہلکا پھلکا گرنا یا کوئی کسی جگہ میں تکلیف ہونا، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ گھر والے کہیں جا رہے ہیں، ایک رشتہ دار خاتون فیملی کے ساتھ آ جاتی ہیں، پھر یہ جا نہیں سکتے، ان کی والدہ پرانی روٹیاں دیتی ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کے اوپر کے دانت جو ہے وہ نظر آئے اور باریک لپس ہیں، اور حقیقت میں ان کے لپس جو ہے وہ باریک نہیں ہیں۔ اچھا، پہلے خواب کی جو تعبیر ہے کہ کہیں جانا اور پھر کسی وجہ سے رک جانا، یہ بات یہ کہ یہ جو فیملی ہے یہ کچھ ارادہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ارادہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی بات، کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں نا، مطلب نہ اپنوں کی بات سنتے ہیں، بس غیر اگر کچھ کہے جس نے جہاں کہا وہاں چل دیے۔ تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ قوت فیصلہ میں نا فیملی میں کمی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایک بات کا ارادہ کریں سوچ سمجھ کر، تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر اسے کرنے کی کوشش فرمائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ کام سارے کے سارے آپ کے ادھورے رہ جائیں گے۔ دوسرا جو خواب ہے یہ تھوڑا سا یہ کہ ان کے بھائی کسی وجہ سے جہاں پر جاب کر رہے ہیں تو کچھ ذہنی کوفت کی طرف اشارہ ہے، کچھ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین پریشانی دور فرمائے۔ میں ان کے بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا کام جو ہے، جو کام آپ کو دیا جاتا ہے، جو آپ کی جاب ہے، اس کو ایمانداری سے کیجئے، محنت کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ دوسرا یہ کہ کثرت سے یا حفیظ یا اللہ پڑھیں اور نماز پنجگانہ کی پابندی فرمائیں۔ پھر شازیہ بہن نے پوچھا واقع ان سے کہ انہوں نے کسی معاملے میں استخارہ کیا تو دیکھا کہ اونٹ نے ان کی گردن کو دبوچ لیا ہے، اور دوسرا ایک خواب دیکھا کہ جنگل میں سبز درخت ہے، کسی نے پوچھا کس کے، تو انہوں نے کہا میرے ہیں۔ اچھا، اونٹ نے ان کی گردن کو دبوچ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جس معاملے میں آپ نے استخارہ کیا ہے اس میں کوئی دشمن ہے، اور دشمن ایسا بدلہ لینے والا، وہ اس میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی کام ہو تو تھوڑا سا اگر آپ ایک کنارہ پکڑ لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے فی الحال۔ اگلا خواب ہے کہ ایک جنگل ہے، دیکھیں جنگل میں بندہ پریشان ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، لیکن سبز درخت ہے، یعنی اس وقت جو آپ پریشانی کے عالم میں اگر ہے نا، سبز درخت ہے، کسی نے پوچھا کس کا ہے، میرا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ آپ کے لیے امن، سکون اور سلامتی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، اللہ پر توکل کریں، اور پریشانیوں سے نکلنے کا سدباب ضرور کریں۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا آپ کے لیے، اور بہتری ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک اور خواب، رضیہ بہن نے کہا پریشانیاں بہت ہیں، نمازوں کی پابندی کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ نواب شاہ سے شکیل صاحب نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ سر پر چونٹیاں چل رہی ہیں اس پر، اور کاٹ رہی ہیں اور یہ ہٹا رہی ہیں۔ دیکھیں کوئی مطلب کوئی ہلکا پھلکا عارضہ ہے، جیسے پیٹ درد ہوتا ہے یا سر میں درد یا کوئی ایسی چیز ہے، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک ہے مطلب کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو یہ دوا بھی لے رہی ہیں، دیکھیں ہٹا رہی ہیں، دوا لے رہی ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا، تو تھوڑا سا ہو سکے تو ڈاکٹر چینج کر لیں، کسی اچھے طبیب کو دکھائیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ دوا ان کو فائدہ نہیں کر رہی زیادہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ صبح کے وقت، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ آسانی جو ہے شفا ہوگی۔ پنڈی سے ہنا بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ببر شیر گھر میں ہے اور یہ چھپ رہی ہیں، کبھی کمرے میں دیکھا، کبھی بیڈ کے نیچے دیکھا، اور پھر یہ جو خواب ہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا دشمن ہے جو کہ جانی دشمن ہے، اور ابھی کچھ کہا نہیں اس نے، کوئی بدلہ وغیرہ نہیں لیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ان پر ظاہر ہے کہ خوف طاری ہے، پریشانیوں میں کوئی دشمن ہے جو کہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی کیجیے،
اور فجر اثر اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ فلق اور ناس والا ختمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے مظہر صاحب عباس صاحب نے پوچھا کہ کسی نے ہاتھ مارا تو کون ہے، تو پیر صاحب ہیں، لینے آیا ہوں۔ آپ کو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے اور یہ کاملین کی جو ہے وہ اتباع کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بہت کھلے ہوئے ہیں۔ محمد اسلم صاحب نے بہاول نگر سے پوچھا کبھی کبوتر دیکھتے ہیں، کبھی کس کو دیکھتے ہیں؟ میرے بھائی جو کام آپ نے کرنے چاہیے وہ کیجئے، جو کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے اس سے اجتناب کیجئے۔ باؤدین سے منڈی باؤدین سے مریم بہن نے پوچھا کہ 2 سورج ایک ساتھ ہیں، یہ جو خواب ہے 2 سورج والا، یہ امت کے اجتماعی حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اجتماعی حالت ہماری ایسی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ جاوید بھائی نے پشاور سے پوچھا کہ رات کو دیکھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، کچھ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہ ان کے دونوں طرف ہریالی ہے، بیچ میں قبریں ہیں، مردے نکل کر بھاگتے ہیں، ایک مردہ ان کے سینے پر کچھ رکھتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرا خواب انہوں نے دیکھا سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دونوں بالکل یہ آخری ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلا خواب آپ نے دیکھا ہے یہ کچھ پیچیدگیاں ہیں جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہی ہیں، اور جو دوسرا خواب آپ نے دیکھا ہے سورہ بقرہ کی، آپ کو دینی علم آپ حاصل کریں، اس میں آپ کو بہت نفع پہنچے گا اور نام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ خوش اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کو نام ریپیٹ ریکارڈ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے۔ اجازت ہے اپنے میزبان آج کا ادور حضرت مفتی علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو۔ زندگی رہے انشاءاللہ کل پر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔